لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الأبدي على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. یہ قرآن کی بہت ساری آیات ہیں جو اپنے ظاہری مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے کے متصادم ہیں، ٹکراتی ہیں. یعنی ایک ہی مسئلے کے بارے میں مختلف آیات نظر آتی ہیں، وہ کئی ہیں. امام حسن عسکری علیہ السلام تو ایک بندے نے، اسحاق کندی نام کے بندے نے کتاب لکھی تھی تناقضات القرآن کے نام سے. قرآن کے معجزہ ہونے کے دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ قرآنی آیات میں تضاد نہیں ہے، ان میں ٹکراؤ نہیں ہے. دعویٰ ہے قرآن کا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں اختلاف نظر آتا. نہیں، قرآنی آیات میں اول سے لے کر آخر تک ہم آہنگی پائی جاتی ہے. اس قرآنی دعویٰ کو اس نے چیلنج کیا تھا، تناقضات القرآن. اپنے خیال میں وہ کچھ آیات کو اس نے جمع کیا تھا. یہ آیت ایک ہی مسئلے میں، یہ آیت یہ کہتی ہے، یہ آیت یہ کہتی ہے. دوسرے مسئلے میں یہ آیت یہ کہتی ہے، یہ آیت یہ کہتی ہے. وہ کئیوں کی مثالیں میں آپ کی خدمت میں پہلے عرض کر چکا ہوں. جیسے لا تزر وازرۃ وزر اخری ہے، ایک کے گناہ کا بوجھ دوسرا نہیں اٹھائے گا. جس نے گناہ کیا ہوگا اس کو سزا ملے گی. گناہ کوئی کرے سزا کوئی کسی کو ملے، ایسا نہیں ہے. یہ عدل الہی کے جو ہے نا وہ مطابق نہیں ہے. اچھا، میں ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں. اس کے مقابلے میں ایک اور آیت ہے، بظاہر آپ کو بالکل الٹ لگے گا، اسی گناہ کے بوجھ کے بارے میں. لَيَحْمِلُنَّ أَوْزَارَهُمْ وَأَوْزَارًا فَوْقَ أَوْزَارِهِمْ لَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا فَوْقَ أَثْقَالِهِمْ. یہ کچھ لوگ روز قیامت اپنے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائے ہوئے ہوں گے. کیا یہ بظاہر لا تزر وازرۃ وزر اخری کے خلاف نہیں ہے؟ الٹ لگتا ہے یہ. اچھا، اسی طرح اور بھی بہت سارے قرآنی آیات ہیں. ان میں سے ایک بعض قرآنی آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان یعنی گمراہ ہونے یا ہدایت یافتہ ہونے میں خود مختار ہے، چاہے ہدایت یافتہ ہو چاہے گمراہ ہو. بعض آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں، وہ یہ کسی کا ہدایت یافتہ ہونا، کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو گمراہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہ ہدایت پاتا ہے، نہ کوئی اپنی مرضی سے وہ گمراہ ہوتا ہے. یہ متضاد آیات ہیں. یہ آیت میں نے پڑھی ہے جو آپ کی آیت الکرسی کی ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. اچھا، اس سے ملتے جلتے یہ سورہ بقرہ کی گھر جا کے مطالعہ کر سکتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172. یہ عجیب ہے، رسول کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. رسول کے بعد ائمہ معصومین کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے. انما انت منذر ولکل قوم ہاد. روایات ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو امیر المومنین پاس کھڑے تھے. رسول خدا نے فرمایا انما انت منذر، تو ڈرانے والا ہے.
لوگوں کو برے اعمال کے برے انجام سے ڈرانا تیرا کام ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اس دنیا میں ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی ہادی ہوا کرتا ہے۔ فرمایا انا المنذر، میں منذر ہوں، اور امیر المومنین کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے فرمایا وَهَذَا الْحَادِي، یہ ہادی ہے۔ اچھا ادھر یہ آیت عجیب ہے، لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ، میرے حبیب یہ لوگوں کو ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، پھر کس لیے بھیجا ہے؟ ہدایت کے لیے تو بھیجا ہے نا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، خدا جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، یہ آیت الکرسی میں ہے نا، لا اکراہ فی الدین، یہ ادھر بقرہ ختم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے ادھر آیت الکرسی میں؟ بقرہ جاری ہے نا، سورہ بقرہ جاری ہے۔ اچھا، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ اچھا، اس سے کچھ لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، دین میں جبر نہیں ہے، جب ان کو کہا جاتا ہے نا یہ کام کرو، نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، یہ کام مت کرو، کرو تو یہ سزا ملے گی، ادھر اس آیت کو پیش کرتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں ہے۔ کیا دین میں جبر ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں، دین دو چیزوں کا نام ہے نا، عقائد اور اصول دین اور فروع دین۔ ہمارے نزدیک جو عقائد ہے، بنیادی عقائد توحید ہے، عدل ہے، البتہ توحید سے بھی پہلے اللہ کا اقرار ہے، اللہ کے اقرار کے بعد تو توحید کی نوبت آتی ہے۔ جو خدا ہی کو نہیں مانتا اس کو یکتا کیا مانے گا؟ وہ توحید کا مطلب خدا کو یکتا ماننا ہے نا، خدا کو مانے گا پھر اس کو یکتا مانے گا نا۔ تو سب سے پہلے خدا کو ماننا ہے، اس کے بعد جس خدا کو ماننا ہے اس کی توحید کا اقرار کرنا ہے، یعنی اس کو یکتا ماننا ہے، اس کے اعضاء نہیں ہے، اچھا جی، اس کا جسم نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، اسی طرح عدل، اسی طرح نبوت، اسی طرح امامت، اور اسی طرح قیامت۔ یہ جو عقائد ہیں ان میں جبر نہیں ہے، کسی کو گن پوائنٹ پر جو ہے نا خدا کا قائل نہیں کیا جا سکتا، خدا کا قائل نہیں کیا جا سکتا، کسی کو گن پوائنٹ پر خدا کی عدالت، رسول کی نبوت، امام کی امامت یا قیامت پر نہیں، گن پوائنٹ پر جو نہیں، دلائل دو اور ان دلائل کو سن کے وہ دل سے قائل ہو جائے، دل سے قائل ہو جائے نا۔ یہ کسی کو زبردستی دل سے قائل نہیں کیا جا سکتا، یہ اصل میں آپ کے بس میں نہیں ہے، خدا یہ کام کر سکتا ہے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، روایات میں اس کو زیادہ پڑھنا چاہیے، دلوں کو تبدیل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور وہ بھی دلوں کو تبدیل ایسی استخارہ کر کے یا قرآن اندازی کر کے نہیں کرتا، جس میں اہلیت ہوتی ہے، جو ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے نا ہدایت دیتا ہے۔ دلائل سے ثابت کرو، اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں دلائل کی طرف اشارہ ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم، خدا فرماتا ہے، ہم انسان کے اندر بھی اور کائنات کے کونے کونے میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے، اپنی نشانیاں، ان نشانیوں کو دیکھ کے لوگوں کو خدا کا یقین ہوگا۔ اسی طرح عدل، اسی طرح نبوت، آن حضرت نے کسی کو گن پوائنٹ پہ اپنے رسالت کا جو ہے نا وہ اقرار نہیں لیا ہے، معجزات پیش کیے ہیں، معجزات اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزات پیش کیے ہیں، ایسے معجزات کہ جن کا نظیر پیش کرنے سے اس زمانے کے تمام لوگ قاصر تھے اور عاجز تھے۔ اچھا، اسی طرح امامت وغیرہ، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو عقائد ہیں، توحید ہو، عدل ہو، نبوت ہو، امامت ہو، قیامت، ان میں تقلید نہیں چلتی۔ خدا ہے، دلیل کیا ہے بھائی؟ وہ آیت اللہ سیستانی نے فرمایا ہے، یہ کافی نہیں ہے، یا فلان اور مرجع تقلید نے کہا ہے۔ آپ کے پاس توحید کی دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس عدل الہی کی دلیل ہونی چاہیے، آپ کے پاس حضرت کی نبوت کی دلیل ہونی چاہیے۔
گن پوائنٹ پر نہ کسی کو وہ حضرت علی کی خلافت کا قائل کیا جا سکتا ہے، نہ گن پوائنٹ پر کسی کو حضرت ابوبکر کی خلافت اور کیا جا سکتا ہے۔ یہ دل کا کام ہے، دل کا کام ہے۔ یہ دل میں جو تبدیلی ہے وہ گن پوائنٹ کے ذریعے ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کہہ دے گا زبان سے، ایک آدمی کو گن پوائنٹ پر کہا جائے کہ کہو کہ رسول خدا کے بعد خلیفہ بلا فصل ابوبکر تھے، کسی وہ شیعہ سے کہا جائے گا، وہ ہو سکتا ہے جان بچانے کے لیے کہے ہاں بھائی وہ رسول خدا کے بعد خلیفہ ابو بلا فصل حضرت ابوبکر تھے، جان بچانے کے لیے کہے گا، اور اس کو کہنا بھی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن اس کا دل جو ہے وہ جب تک آپ دلائل سے ثابت نہیں کریں گے اس وقت تک اس کا دل نہیں مانے گا۔ وہ گیلولو ہے نا، گیلیلو، جس نے سب سے پہلے حرکت زمین کا ایجاد کیا ہے۔ حرکت زمین حرکت کرتی ہے، پہلے تھا کہ زمین حرکت نہیں کرتی، ساکن ہے، اس نے کہا کہ نہیں زمین حرکت کرتی ہے۔ اس کو کوڑے لگائے جا رہے تھے، کوڑے لگائے جا رہے تھے، کہو کہ زمین جو ہے نا وہ حرکت نہیں کرتی، ساکن ہے۔ وہ کوڑے بھی کھاتا تھا، ساتھ زمین پر لکھتا جاتا تھا گیلیولو کے انکار کرنے سے زمین کی حرکت بند نہیں ہوتی۔ کسی کی انکار کرنے سے جو ہے نا وہ علی کی امامت یا خلافت نفی نہیں ہوتی۔ دلیل سے جو ہے نا وہ قائل کرو، دلیل سے۔ وہ مدینہ میں ایک بندہ تھا، اس کا نام عمرو بن جریح تھا، عمرو بن جریح۔ اس کے بیٹے مسلمان ہو گئے، خوش قسمتی سے یہ بدقسمتی سے یہ خود مسلمان نہیں ہوا، بت پرست تھا، بت پرست۔ اچھا، اب انہوں نے باپ کو تنگ کرنے کے لیے یہ کام کیا، یا یعنی اس طرح توحید کی طرف اس کو بلانا چاہتے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، وہ بت مختلف سازوں میں لوگ بنا اپنے گھر میں پوجا کرتے تھے، وہ ایک بت چھوٹا سا بنایا ہوا تھا، بچیوں نے کیا کیا، اٹھا کے اس کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ اس نے تلاش کیا، تلاش کر کے اس کو وہ بت مل گیا، لے جا کے اس نے صاف کیا، پاک کیا، معذرت بھی کی کہ میرے بیٹوں نے گستاخی کی ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر دوبارہ نصب کیا، دوسرے دن بیٹوں نے پھر یہ کام کیا، پھر جا کے اس کو تلاش کرا، کوڑا دان سے نکال کے اس کو صاف کیا۔ تیسرے دن کوڑا دان کے علاوہ اس کو لے جا کے گٹر میں پھینکا ہے بیٹے۔ پھر تلاش کرتے کرتے گٹر پہنچ گیا، اور وہاں جا کے نکالنے سے پھر اسے خیال آیا کہ یہ تیسری دفعہ ہے میرے بیٹے جی اٹھا کے کبھی گٹر میں کبھی کوڑا دان میں پھینکتے ہیں، تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، ہاں میرا تو کس کام آئے گا۔ اب مجھے نہیں پتا یہ بیٹوں نے جو ہے نا وہ کس مقصد کے لیے یہ کام کیا ہے، یعنی یوں ان بتوں کی عاجزی کو باپ کے سامنے ظاہر کرنا چاہتے تھے یا تنگ کرنا چاہتے تھے، لیکن بہرحال قدرت نے اس کی ہدایت دینی تھی تو وہ ہدایت یافتہ ہو گیا۔ دین میں جبر نہیں ہے، دین یعنی عقائد میں جبر نہیں ہے، عقائد میں جبر نہیں ہے، دلائل سے جو ہے نا وہ ثابت کرو، دلیل سے ثابت کرو کہ علی رسول خدا کا پہلے خلیفہ تھے۔ اسی طرح الٹ بھی ہے، ایک سنی چلا جائے کسی شیعہ نشین علاقے میں اور کوئی سر پھیرا جو ہے نا وہ شیعہ اسے پکڑ کے کہے کہ کہو وہ علی و ولی اللہ و خلیفۃ بلا فصل، ورنہ یہ وہ 6 کی 6 گولیاں جو ہے نا وہ تیرے اس میں اتار دوں گا، وہ اس کا باپ بھی کہے گا، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہے۔ جان بچانے کے لیے یہ تانے ہمیں دیے جاتے ہیں، لیکن تقیہ پر عمل ساری دنیا کرتی ہے۔ یہی اسی بس کی بات ہے۔ میں گھر تھا، مجھے بلایا یہاں دفتر سے کہ وہ اہل سنت کے برادر آئے ہیں، ان کے کچھ سوالات ہیں، ہاں آپ ذرا اس کو جواب دیتے ہیں۔ کوئی 14-15 سوالات تھے، سب سے پہلے سوال اس کا تقیہ کے بارے میں تھا، آپ لوگ تقیہ کرتے؟ میں نے کہا ہاں تقیہ کرتے ہیں۔ اس سے میں نے کہا کہ اگر آپ ایسے علاقے میں چلے جائیں جہاں خالی شیعہ آبادی ہے اور ادھر آپ کو نماز پڑھنی پڑ جائے اور آپ کو یقین ہو کہ اگر میں نے ہاتھ باندھ کے پڑھی تو یہ مار دیں گے، پھر میں نے کہا اگرچہ کوئی ایسا علاقہ نہیں ہے کہ جہاں آپ جا کے ہاتھ باندھ کے پڑھیں تو آپ کو جان سے مار دیں، آپ بتائیں ہاتھ کھول کے پڑھیں گے یا باندھ کے پڑھیں؟ آپ باور کریں کہ ہاتھ کھول کے پڑھوں گا۔
حکم بھی یہی ہے بھئی، ایک نماز بچانے کے لیے جان کی قربانی دینے کا حکم نہیں ہے۔ دین کو خطرہ لاحق ہونا، دین کی اساس کو، وہاں پھر تقیہ نہیں ہے۔ امام حسین نے تقیہ نہیں کیا، کیونکہ ادھر دین کی اساس کو کاٹا جا رہا تھا نا۔ یزید نے کہا کہ بنی ہاشم نے ایک کھیل کھیلا ہے، آسمان سے نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے نہ کوئی فرشتہ نازل ہوا ہے۔ ادھر تقیہ کا پھر موقع نہیں تھا۔ دین اور دین کی اساس اور بنیاد کو خطرہ ہو تو ادھر پھر کوئی تقیہ نہیں ہے۔ ایک وقت کی نماز کو بچانے کے لیے جان کی قربانی دینے کا حکم نہیں ہے، دلیل سے ثابت ہونا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ یعنی عقائد میں گن پوائنٹ پر نہ کسی کو توحید کا قائل کیا جا سکتا ہے، نہ عدل کا، نہ نبوت کا، نہ امامت کا، قیامت کا، ٹھیک ہے جی۔ باقی دین کو تسلیم کرنے کے بعد جہاں تک اسلامی احکام پر عمل کا تعلق ہے ادھر پھر جبر ہے، ادھر پھر جبر ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اشارہ توڑے، سرخ اشارہ توڑے اور آگے سے ٹریفک پولیس والوں اس کو روکے، وہ یہ کہہ سکتا ہے لا اکراہ فی الدین، مجھے جانے دو؟ ہاں، وہ یہ جو پریس کلب کے سامنے آ کے کہتی ہے کہ میرا جسم اور میرا بدن ہے، نہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہاں یہ باتیں تھی۔ جب اب دائرہ اسلام میں آ چکے ہو تو پھر اسلامی قوانین کو تمہارے اوپر لاگو کیے جائیں گے، ادھر پھر میرا جسم میرا بدن نہیں چلے گا۔ یہ وجہ زنا کی سزا مقرر ہے، شراب خوری کی سزا مقرر ہے، چور کی سزا وہ مقرر ہے۔ بغیر کسی شرعی ثبوت کے کسی پر تہمت لگانا زنا کی، اور اس کی 40 جو ہے نا وہ کوڑے ہیں، 40 کوڑے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسا ہے جیسے کہ ایک آدمی یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے، یونیورسٹی میں داخلہ سے پہلے آپ یونیورسٹی جائیں یا نہ جائیں آپ کی مرضی ہے، میرا جسم میرا بدن آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی میں جانے کے بعد یونیورسٹی کے کچھ قوانین ہیں، آپ نے اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے، ٹھیک ہے، اس اتنے بجے سے پہلے یہاں سے نکلنا نہیں ہے۔ پھر آپ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ میری آزادی کے راہ میں آپ کیوں رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ نہیں، آپ نے خود اپنے آپ اس کا پابند کیا ہے، جب پابند کیا ہے تو پھر اس کی پابندی کرو۔ یہ لا اکراہ فی الدین کا میدان کون سا ہے یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ عقائد میں لا اکراہ فی الدین ہے، لیکن اس دین کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے حدود کو وہ پھر آپ کو جو ہے نا وہ ماننا پڑے گا۔ ادھر پھر لا اکراہ الدین نہیں چلتا۔ روزے کے بارے میں ہے، اگر ایک آدمی رمضان مبارک میں ایک روزہ نہ رکھے نا، ایک روزہ بغیر کسی شرعی مجبوری کے، وہ حاکم وقت تعزیر جتنے مناسب سمجھتا ہے وہ تعزیانے لگائے۔ دوسری دفعہ بھی اگر بغیر کسی شرعی مجبوری کے نہ رکھے تو اس کو پھر تعزیانے لگائے۔ تیسری دفعہ اس کی سزا قتل ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، تیسری دفعہ بھی اس کی تعزیر کی جائے گی، سرزنش کی جائے گی، وہ کوڑے جتنے بھی مناسب سمجھے گا قاضی۔ چوتھی دفعہ بھی اگر یہ جسارت کرے، پامال کرے حکم الہی کو، پھر اس کی سزا قتل ہے۔ یہ پھر دین کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے حدود کو خود بخود جو ہے نا وہ ماننا پڑتا ہے۔ لا اکراہ الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس میں آزاد ہوں، جو مرضی کرتا پھروں۔ اللہم صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔